والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. قابل احترام ذمہ داران مسجد، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ کے دربار میں ہم سب بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس کی اپنی رحمت میں شامل فرمائیں، اور خاص کر آپ حضرات کا، خواتین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حقیقت میں جیسے موسم چل رہا ہے چھٹیوں کا، تو ہر کوئی چاہتا ہے اپنے آپ کو باہر کی زندگی میں مصروف رکھے، اور ایسے دینی اجتماعات میں حاضری واللہ ایسے موقع پر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے اس مبارک مجلس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے ابھی شیخ حفظہ اللہ کی زبانی بہت ہی مدلل اور علمی انداز میں آپ نے باتیں سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کا شہدائی بنا دے. حدیث پر، کتاب پر، کتاب الہی پر، سنت رسول پر مر مٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. محترم حضرات و خواتین اور خاص کر میرے محترم نوجوان ساتھیوں، تھوڑی دیر ہم آپ کے درمیان ایک اہم موضوع پر، جیسا کہ ناظم اجتماع حفظہ اللہ نے اعلان کیا، نوجوانوں کے حوالے سے ان میں پایا جانے والا بگاڑ، اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے، مختصر وقت میں پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، زندگی کو اللہ کی بندگی کے حوالے کرنا ہے. کوئی انسان کراہ رہا ہے، پریشان ہے، تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا ہے، معاشرے میں بھلائی کو عام کرنا ہے، کراہتی ہوئی امت کو، دلدل میں، کیچڑ میں پھنسی امت کو اس کیچڑ سے نکالنا ہے. یہ جو مختلف جو نیک کام ہیں، بتائیے گا معاشرے میں پائے جانے والے وہ کون سے احباب ہیں جو ان ساری نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہر کسی کا یہی جواب ہوگا، مولانا نوجوان طبقہ ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بچپن کی زندگی سے گزر رہے ہوتے ہیں، انہیں احساس نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، شعور نہیں، بس کھیل کودتے ہوئے بچپن کا مرحلہ گزر جاتا ہے. اور جب بڑھاپے کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر جسمانی پریشانیاں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل، جسمانی مسائل. کچھ کرنا بھی چاہیں تو طبیعت ساتھ نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے بزرگوں کا سایہ تا دیر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ انہیں
قوم کی، نوجوان کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہا بس ایک ہی طبقہ ہے جن سے ہماری پوری امید ہے، جو طبقہ کچھ کر گزر سکتا ہے، ماحول کو بدل سکتا ہے، بگڑی امت کو بنا سکتا ہے، سدھار سکتا ہے، مرتد قوم کو دوبارہ دین کی طرف پلٹا سکتا ہے، مساجد کو آباد کر سکتا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آ سکتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو اپنے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے بہترین جواب اگر کوئی طبقہ دے سکتا ہے وہ نوجوان کا طبقہ ہے دوستو۔ لیکن کیا بات ہے، آپ نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ یہاں پوری امانت داری سے میں کہوں گا، جب نوجوان کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہر نوجوان اپنے آپ کو انصاف کے ترازو میں رکھے، اپنے آپ کو سبحان اللہ انصاف کے ترازو میں رکھ کر سوچے، محاسبہ کرے، جائزہ لے۔ جوانی کو انصاف کے ترازو میں، دین کے ترازو میں، حشر کی عدالت میں جو آپ سے باز پرس ہوگی، اس حوالے سے ابھی سوچئے گا، جائزہ لیجئے گا، محاسبہ کیجئے گا، تو آپ کو خود احساس ہوگا میرے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے اور کیا کمزوری ہے۔ اور بگاڑ سب سے زیادہ دوستو، بگاڑ کو اثر کرنے والا طبقہ نوجوان ہی کا طبقہ ہے۔ حقیقت میں آپ آس پاس کے ماحول میں دیکھیے، آپ نوجوانوں کے پاس ایک جذبہ، ایک جوش ہوتا ہے، اور یاد رکھنا کبھی صرف جوش سے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ جوش کو ہوش کا رخ نہ دیں۔ آپ جوش کو آپ علماء کی سرپرستی اور رہنمائی کا رخ نہ دیں، آپ جوش کو آپ دینداری کا رخ نہ دیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ تو نوجوانوں کے پاس ایک ولولہ ہے، جوش ہے، صحیح گائیڈ اور رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں، بھٹک رہے ہیں، کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا گمراہی کا، سمجھ بیٹھا کہ یہی بھلائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ نوجوانوں کے طبقے پہ غور کیجئے گا، حقیقت میں خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ کیا دنیاوی میدان، کیا دینی میدان، مختلف شعبہ جات میں، مختلف میادین میں بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ دین کے حساب سے بہت پیچھے ہیں اور دنیاوی حساب سے بہت آگے ہیں۔ سستی ہے، لاپرواہی ہے، بہت جلد بہت پیسہ کمانے کی لالچ ہے، اور اپنی زندگی کا احساس نہیں۔ اللہ نے یہ زندگی ان نوجوانوں کو عطا کیوں کی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا نوجوانوں کی زندگی کو آپ، کہ سبحان اللہ دنیاوی ناحیے سے ہمارے نوجوان کیا ہر میدان میں آگے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ایجوکیشن کا میدان لیجئے، نوجوانوں کی صبح کیسے ہوتی ہے، نوجوانوں کی شام اور راتیں کہاں کٹتی ہیں، ایجوکیشن کو لے کر کہاں وہ فکر مند ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے۔ تاریخ پڑھیے گا آپ، تاریخ میں مسلم سائنسدانوں کی ایک طویل داستان اور تاریخ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ابن سینا ہیں، یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں، یہ جابر بن حیان ہیں، یہ ابن النفیس ہیں، یہ ابن رشد ہیں، یہ ابن خلدون ہیں، یہ ابن الہیثم ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے دنیاوی میدان میں امت کو بہت کچھ دیا دوستوں۔ آج صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی تاریخ بہت روشن ہے، کیونکہ ہم اور آپ کون ہیں جانتے ہیں؟ ہم اور آپ دینے والی قوم ہیں، ہم اور آپ دینے والی قوم ہیں۔ ہمارا وجود اس دھرتی پہ رحمت ہے۔ لوگ ہماری گفتگو کا انتظار کریں، لوگ ہمارے وجود کو رحمت سمجھیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کچھ دینے والے بنے۔ آپ جب کوئی قوم صرف لینا جانتی ہے، دینا نہیں جانتی، کوئی صلاحیت نہیں، زندگی کو عیش و آرام میں گزار دیا، زندگی کو فحاشی اور بے حیائی میں گوا دیا، یاد رکھنا ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔
تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علامہ اقبال نے، آبا و اجداد نے جو محنت کی، آج معاف کیجئے گا یہ نوجوان نسل اس محنت کو ضائع کر رہی ہے دوستو، اس محنت کو ضائع کر رہی ہے، دولت پانی کی طرح بہا رہی ہے، فحاشی کے میدان میں آگے بڑھنا نوجوانوں کا خاص وصف بن چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے ہم تلاش کریں کہ اصل پرابلم کہاں ہے۔ صرف بگاڑ بولتے رہیں تو کوئی سلوشن نہیں نکلے گا، پہلے معلوم کرنا کہ بگاڑ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کیوں یہ پرابلمز ہیں، کیوں ایسی پریشانیاں ہیں۔ غور سے سنیں دوستو، اگر ہم نوجوانوں میں پایا جانے والا دینی اور دنیاوی بگاڑ، اخلاقی بحران، اگر اس پر گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہے، اعتراف کرنا ہے، گھر کا ماحول جیسے ہونا چاہیے ویسا نظر نہیں آ رہا ہے دوستو۔ حقیقت میں گھر ایک مدرسہ ہے، وہاں سے تربیت ہوتی ہے نسلوں کی، وہاں سے ذہن بنتے ہیں، وہاں سے اخلاق سنورتے ہیں، وہاں سے نیکی کے جذبات امن پڑتے ہیں۔ حقیقت میں گھر سے انسان بنتا ہے دوستو۔ آج آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا، جب نوجوان گھر میں قدم رکھتا ہے وہ اپنا گھر کیسے پاتا ہے؟ کیا نوجوان جب گھر میں قدم رکھے، کیا میرے اور آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے اس نوجوان کو بگاڑ یاد دلائے، اس نوجوان کو مقصد زندگی کا شعور دلائے، اس نوجوان کو اللہ کی بندگی کی یاد دلائے، اس نوجوان کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور ولولہ اس کے اندر پیدا کرے؟ معاف کیجئے، گھر کا نظام پوری طرح سے بگڑا اور تباہ ہے۔ داخل ہو رہا ہے نوجوان، ماں کی دنیا الگ، باپ کی دنیا الگ، بھائی بہنوں کی دنیا الگ، یہ بھی الگ سے ایک دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ سب ایک رہ کر بھی الگ ہیں دوستو۔ آج آپ دیکھ لیجیے، ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، جب نوجوان گھر میں قدم رکھتا ہے، آپ کی مسکراہٹ نوجوانوں کے دلوں کو بدل سکتی ہے، آپ کی تڑپ نوجوانوں کو بگاڑ کے راستے سے دور رکھ سکتی ہے، آپ کا جذبہ، آپ کی فکر، آپ کی سبحان اللہ دعائیں ان نوجوانوں کو بنا سکتی ہیں۔ ہم باہر کی زندگی میں زیادہ امید نہیں رکھتے ہیں، یہ نوجوان آپ کے حوالے ہیں۔ ان نوجوانوں کے سلسلے میں ہم نے کہاں تک فکر کی دوستو؟ ماں کو سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ میں مگن ہے۔ اللہ کی بندیوں، آپ اپنے نوجوان بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں پہ توجہ دیں، ان کے ایکٹیویٹیز پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ ماں ہی وہ ایک عظیم ہستی ہے جو نوجوان کے اندر پائے جانے والے برے جذبات کو زمین میں دفن کر سکتی ہے۔ ماں کی محبت میں وہ طاقت ہے، ماں کے ممتا میں وہ طاقت ہے۔ آج اللہ کی قسم بہت سارے نوجوان ماں کے ممتا اور ماں کے پیار سے محروم ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ انہیں جب ماں گفتگو کرتی ہے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ماں کی فکر بچوں کو بناتی ہے، ماں کی تڑپ بچوں کو صاحب خیر بناتی ہے، تو لہذا ماؤں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور جب تک ماں اور باپ دونوں بچوں کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو، ایک اچھی نسل ہم تیار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پوری امانت داری سے ہم ماں باپ سے کہیں گے، پہلے ماحول کو بہتر سے بہتر بنائیں،
جتنا آپ سوشل میڈیا کے لیے وقت دے رہے نا، اللہ کی قسم اگر آپ نے اتنا وقت یا آدھا وقت بھی اگر بچوں پہ دیا، آج ہمارے بچے سنور سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک اسکول میں رہتے ہیں تو اسکول میں انہوں نے کیا پڑھائی کی یہ فکر ہونی چاہیے، اور شام میں جب مکتب جاتے ہیں تو مکتب میں انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے اپنی دوستی کرتے ہیں تو اس دوست کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل کرنی چاہیے، اس کے ایک ایک ایکٹیویٹی پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ یہاں تو نوجوان بیٹا اپنا پاسورڈ ابو کو نہیں بتا سکتے، امی کو نہیں بتا سکتے، اپنے بھائی اور بہن کو بتا نہیں سکتے۔ کیوں؟ پوری تباہی ہے، پوری تباہی ہے، پوری تباہی ہے۔ اگر واقعی اس موبائل میں کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی فتنہ نہیں ہے، میری جوانی بہت پاک و صاف ہے، تو حوالے کیجئے والد محترم کے، حوالے کیجئے اپنے بھائی بہن کے۔ نہیں اللہ کے بندو، ایسا کوئی راز نہیں ہے جو نہ دکھا پائیں۔ ہاں ایسی گندگی ہے، ایسی بے حیائی ہے، اور ایسے غلط تعلقات ہیں، اور ایسی فحاشی ہے جو انسان سبحان اللہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اس لیے دوستو گھر کا ماحول ایسا بنائیے، آپ گھر میں داخل جو ہے ہوں، بچے اس لمحے کا انتظار کریں۔ ہمارے بچے تو کس لمحے کا انتظار کرتے ہیں؟ اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب دوست کی طرف سے کال آئے۔ جیسے ہی کال آئے تو فوری طور پر باہر کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، وہاں انہیں لچک مل رہی ہے، وہاں انہیں اپنی جوانی کی جو ہے ٹھنڈک انہیں وہاں مل رہی ہے۔ اپنے گھروں میں جوانی کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کرو۔ اس کے لیے ایک نسخہ بتاؤں میں آپ کو، حدیث پڑھیے گا آپ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم فرض نماز مسجد میں ادا کر دو، بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، گھروں میں سنتیں ادا کرو آپ۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے آپ عورتوں کو اور بچوں کو بھی اپنی عملی زندگی سے نماز کی تربیت اور تعلیم دے سکتے ہیں آپ، اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے گھر والے جانیں گے آپ کی نماز کو دیکھ کر رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، قیام کیسا ہو۔ اگر اس میں کوئی اشکال ہو تو آپ سے پوچھیں، اگر نہ معلوم ہونے پر امام مسجد سے رجوع کریں، صحیح عالم سے رجوع کریں اور جا کے بتائیں۔ اور اللہ کے نبی نے جانتے کیا فرمایا، غور سے سنیے، صحیح مسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے یہ۔ اگر تم میں سے کوئی اپنی نماز، مرد حضرات مساجد میں نماز ادا کریں اور خواتین فرض نمازیں گھروں میں ادا کریں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر فرض نمازیں مسجد میں ادا کر دیں تو اس کے بعد فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ اس بندے کو چاہیے نماز کا کچھ حصہ جو سنت کی شکل میں ہے، نفل کی شکل میں ہے، اپنے گھر میں ادا کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری گھر میں نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ اکبر، خیر کے فیصلے ہوں گے دوستو، گھر میں بھلائی کے فیصلے ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں نماز کا معاملہ پریکٹیکل دیکھ لیجیے، عورت بے نمازی ہے تو مرد کو اس کا احساس ہی نہیں، اگر شوہر بے نمازی ہے تو عورت کو اس کا احساس ہی نہیں، اور پھر بھی دونوں چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے، صالح بنے، قوم کے حق میں فائدہ مند بنے۔ ماں باپ کا اثر بچے قبول کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ماں تلاوت کی پابند ہے، اللہ کی قسم ہمارے نوجوانوں کی زبانوں میں کبھی گانے جاری نہیں ہوں گے، یہ تو تلاوت کے پابند بنیں گے۔ اگر مائیں نمازوں کی پابند ہو، اللہ کی قسم ہماری نوجوان لڑکیاں سوشل میڈیا میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گی۔ انہیں احساس ہوگا جب میری ماں میرے لیے رول ماڈل ہے، وہ تو ہمیشہ ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں، تربیت میں، گھر کے کام کاج میں، اور اسی طرح سے گھر کے ماحول کو بنانے میں اتنی فکر مند ہے تو مجھے بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے ہماری بچیاں ماں کے حساب سے صحیح رخ پہ چل رہی ہیں، ماں بھی سوشل میڈیا میں مگن اور بیٹی بھی سوشل میڈیا میں مگن، اسی راستے پہ چل رہی ہے، اور پھر آپ کو شکایت کیوں؟ اللہ کے بندو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جو بچے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے کندھوں پر بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور خاص کر اللہ کی بندیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں غور سے سننا، والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کی محافظہ ہوتی ہے، وہ گھر کی زینت ہوتی ہے، وہ گھر میں دین کو قائم کرتی ہے، وہ گھر سے بلاؤں کا خاتمہ کرتی ہے، وہ گھر سے ایک نئی نسل، صالح نسل، ایک بہترین جنریشن امت کے حوالے کرتی ہے۔ یہ ہے عورت۔ اسی لیے عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ گھر کا چراغ ہے، وہ ایسی روشنی عورت سے سبحان اللہ آتی ہے جس سے دل منور ہو جاتے ہیں، جس سے دل منور ہوتے ہیں۔ آج حال ایسا ہے خواتین کا، گھروں میں اللہ کی پناہ اگر کوئی جذبہ لے کر بھی جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے دوستو، دل پوری طرح سے تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، یہ پوری امانت داری سے ماحول کو بنائیے، نوجوان ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں وہ لچک پیدا کیجئے، بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ، وقت بتائیے۔ ہم مانتے ہیں فیضی کے اس دور میں، بارک اللہ فیکم، فیضی کے اس دور میں بہت مصروف ہیں لوگ، لیکن یاد رکھنا مصروف زندگی کا حصہ آپ کے بچے بھی ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھیں دوستو، واللہ بچوں کا ذہن بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت ماں باپ کو دی ہے نا، دنیا میں کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ بیٹھیں آپ ان کے ساتھ، بیٹھ کے ان کو سنیں، آپ ان کو سننے سے ان کی فیلنگز آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ان کے اندر کیا جذبات ہیں، کیا فیلنگز ہیں، کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ خیر ہے راستے ہموار کیجیے، اگر برا راستہ ہے پوری تڑپ وہاں بیان کیجیے آپ۔ اور یقیناً اگر باپ کو پتا چلے، ماں کو پتا چلے میرا بیٹا بہک رہا ہے، سمجھا رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہی دعائیں ہمارے بچوں کو بچائیں گی دوستو۔ مانگیں دوستو اللہ سے اپنے بچوں کے بارے میں۔ ایک تو مانگنا نہیں آتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی کمزوری کا ہمیں احساس نہیں ہے، نوجوانوں کے بگاڑ کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ احساس اپنے اندر پیدا کریں، معلوم کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، نوجوانوں کے حوالے سے جو بگاڑ ہم دیکھتے ہیں خاص کر فحاشی کے میدان میں، اس کا ایک بنیادی ریزن کیا ہے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں بہت تاخیر ہو رہی ہے دوستو آج، اور سٹی میں بسنے والے آپ حضرات تو اچھی طرح سے جانتے، بہت سارے گھر والے یہ چاہتے کہ بچہ قدموں پہ کھڑا ہو جائے، پوری طرح سے جو ہے اس اپنی حالت کو بہتر بنا لے، پھر ہم شادی کریں گے۔ کیا آپ کو اللہ کے فرمان پہ ایمان نہیں دوستو؟ اللہ نے سورہ نور میں وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غریب ہیں، کچھ مالی مسائل ہیں، ہمت کیجئے، آج کے دور میں شادی وقت پہ کرنا یہ واللہ العظیم یہ عزت و آبرو کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے شادی سے پہلے بہت سے نوجوانوں نے اپنی عزت کو گوا دیا ہے، بہت سی نوجوان لڑکیوں نے اپنی عزت کو داؤ پہ ڈال دیا ہے، ان کی عزتیں آج محفوظ نہیں ہے۔ اور ذمہ دار یاد رکھنا، بحیثیت ذمہ دار سرپرست ماں اور باپ کے آپ ہیں، کیونکہ بچوں کی شادی کے معاملے میں بہت تاخیر کر دیں، کیونکہ پہلے سے آپ نے ذہن میں بنا لیا نا جب تک بینک بیلنس 5 لاکھ 10 لاکھ نہ ہو شادی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ جو غلط رسم و رواج ہے اس نے ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سے بہکا دیا دوستو۔ قائم کیجئے سنت شادی کے معاملے میں اپنے گھروں میں، اللہ آپ تمام سے راضی ہو جائے۔ شادی کے معاملے میں سنت کو قائم کیجئے، آپ کر کے اٹھیں کہ ہم یہ معاملہ خود اس پہ غور کریں گے اور ماحول بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ ہم اپنے خاندان کی گھر کی شادیاں مثالی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ انتظار مت کیجئے گا پورے چنئی میں تمام مسلمان مولانا سنت پہ آئیں گے تو ہم آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا دوستو۔ شروعات آپ اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کیجئے، پھر ماحول بدلے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے دوستو، بہت زیادہ لٹانے والے غلط رسم و رواج کے ذریعے سے شادی کرنے والوں کی آج کوئی کمی نہیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو شادیاں سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔
تو کیجئے گا. ہمارے نوجوان محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, ان کی سوچ محفوظ ہو جائے گی, ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. شادی کے بعد انسان کو ذمہ داری آتی ہے, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النکاح یفتح باب الرزق, شادی رزق کے دروازے کھولتی ہے. اور یاد رکھنا, یہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے سے اس نے آپ کے ذہنوں کو تباہ کر دیا ہے کہ شادی کرنے سے مولانا ہم نے سنا ہے, بہت ویڈیو ہم نے دیکھا ہے, ہنسنا بھول جاتے ہیں کیا مولانا؟ ہم ہنسنا بھول جاتے ہیں کیا مولانا؟ اس کے بعد ہمیں کوئی خوشی نہیں ملے گی کیا؟ اللہ کے بندو, حقیقی ہنسی, حقیقی خوشی, حقیقی زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ میرے اور آپ کی بات نہیں, قرآن پڑھیے گا, اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اب یہاں پر جو ہے یہی تو معاملہ ہے. سوشل میڈیا کہتا ہے شادی خانہ بربادی ہے, اور اللہ کہتا ہے شادی خانہ آبادی ہے. اب کس پہ ایمان ہے آپ کا؟ شادی خانہ بربادی ہے. اللہ کی خاطر ایسے ویڈیوز شیئر مت کیجئے جس میں ہمیشہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور اس معاملے میں امانت داری سے کہوں گا, پہلی فرصت میں اپنے گھروں سے جا کر سیریل بند کیجئے. آپ یہ سیریل کی لعنت ہے, یہ کہ اللہ رحم فرمائے کہ سیریل کی لعنت ہے کہ شادی کے بعد بھی آج نوجوان سکون کیوں محسوس نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں, خطبے میں کہتے ہیں, اور علماء اپنی زبان سے کہتے ہیں, قرآن مجید کی آیات کریمہ اور احادیث کو سامنے رکھ کر کہ شادی سے سکون ہوگا, پھر بھی سکون نہیں مل رہا نا مولانا. اور میں تو زندگی جو ہے بالکل میری پریشانی میں گزر رہی ہے, میں پریشان ہوں, آیا ہے کہ میں بیوی کی بات مانوں یا ماں کی بات مانوں. محترم حضرات و خواتین, جو بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ گھر کا ماحول خاص کر شادی کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے اور دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا انہیں ایک بہترین موقع ملے. تو ایسا تباہ کن نظام ہے گھروں کا, ماں کے معاملات کو لے کر, بیوی کے مسائل کو لے کر مرد حضرات کافی پریشان رہتے ہیں. نوجوانوں کے پاس ایک صلاحیت ہوتی ہے اللہ کے بندو, اگر گھر کی الجھنوں میں الجھ کے رہ جائے اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. نتیجے میں انسان زندگی سے مایوس ہو کر غلط راستے ڈھونڈنے لگتا ہے, اور احساس نہیں ہوتا ہے ماں کو کہ انہوں نے جو سخت گرفت کی اور سخت پکڑ کی شادی کے بعد اپنے بچے کے سلسلے میں, اسی سخت اور بے جا پکڑ نے اس کے بیٹے کو آوارہ بنا دیا اور بے دین بنا دیا. اسی لیے میں ماؤں سے اپیل کروں گا, اپنے بچوں پر بھروسہ رکھیں. شادی کے بعد بچہ بدلتا نہیں ہے, بچہ سنورتا ہے. لوگوں کے پاس غلط فہمی ہے, فوری طور پر ماں کے ذہنوں میں, عورتوں کے ذہنوں میں سیریل کے ذریعے سے جو بات بٹھائی جاتی ہے کہ شادی کے بعد جب بہو آتی ہے گھر, وہ گھر کو اجاڑنے کے لیے آتی ہے. اللہ کی قسم, بہو گھر اجاڑنے کے لیے نہیں آتی ہے. اگر کوئی خاتون گھر اجاڑنے کے لیے آئے, اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اس کے دل کو سنوار دے, ورنہ ایک عورت کو سمجھ سکتی ہے. یاد رکھنا, جب تک عورت کی قدر نہیں کرے گی اس وقت تک بہو بھی ساس کو ماں کا درجہ نہیں دے گی. اسی لیے پہلے ہم بڑوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو سمجھیں, فیلنگ کو سمجھیں, ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا حوصلہ اور ہنر اپنے اندر رکھیں, تبھی نوجوانوں میں ماحول بدلے گا دوستو. ورنہ ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد بھی نوجوان بہک جاتے ہیں, غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. ماں سے بزن, بیوی سے بزن, غلط راستہ ڈھونڈ لیا. بہت صلاحیت تھی, بہت کچھ کام آ سکتے ہیں لوگوں کے, لیکن شادی کے بعد زندگی میں ایسی الجھنیں آئیں, ان الجھنوں نے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. اسی لیے میں امانت داری سے کہوں گا, یہ نوجوانوں میں اگر آج بگاڑ آتا ہے, کبھی ماں اس کا ریزن بنتی ہے تو کبھی بیوی اس کا ریزن بن جاتی ہے. اسی لیے میں ماؤں سے اور ہماری بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ گھر کا ماحول, دینی ماحول قائم کیجئے, ایک دوسرے کو سمجھیے, ایک دوسرے کو برداشت کیجئے, ایک دوسرے کو دین کی خاطر سمجھانے کی کوشش کیجئے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں, میرا وقت بھی بہت کم ہے ابھی, اس میں کوئی شک نہیں. جو بات ہم ابھی ذکر کرنے جا رہے ہیں ہر کوئی محسوس کرتا ہے. مولانا, نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے, جہاں آپ نے گھر کا ماحول
ماں باپ کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں جو باتیں آپ نے بتائی نا، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے دوستو، نوجوانوں میں جو بگاڑ جو بڑی تیزی سے آتا ہے وہ دوستی، غلط دوستی کی وجہ سے ہے دوستو۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جس کی دوستی کا سرکل اچھا ہے اس کی جوانی محفوظ ہے، جس کی دوستی کا سرکل برا ہے اس کی جوانی آئے دن بگڑ رہی ہے۔ کل تک ایک برائی میں مبتلا تھا، آج ایک اور برائی اس کی زندگی میں آئی، ایک اور بری عادت اس کی زندگی میں آئی۔ ایک سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ نوجوان جو صف اول کا پابند تھا، جو بڑا نرم مزاج تھا، جو علماء سے جس کی صحبت تھی، جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، آج اسے نیکیوں سے نفرت ہونے لگی ہے، مسجدوں سے نفرت ہونے لگی ہے، علماء سے نفرت ہونے لگی ہے، دینی مزاج سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہ مزاج کس نے بنایا؟ یہ مزاج اس کے دوستوں نے بنایا۔ دوستوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب ہم بیٹھتے ہیں نا دوستوں، 4 دوست، اس میں 2 یا 1 تو ضرور اچھے ہوتے ہیں، کوئی دوست شروع میں برا نہیں ہوتا، یاد رکھنا، دوست بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن غلط دوست جب وہاں ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہم وہاں ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے جب ماحول میں غلط انسان ہے نا تو آپ ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کیجئے گا۔ 4 لوگ بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، 3 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، بھائی کل فلم جائیں گے، لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی مووی ہے وہ، اور لوگ بھی بہت اچھا کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو چوتھا نوجوان ہے جو اس فلمی دنیا سے، اس گندگی سے دور اور محفوظ ہے، اب اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، وہی خاموشی اسے تباہ کر رہی ہے، وہی خاموشی آگے چل کر اسے بھی فلموں کا عادی بنا رہی ہے۔ تو وہاں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی زبان کھولنی چاہیے۔ ہمت کریں نوجوانوں، پھر ماحول کیسے بدلے گا؟ ارے اللہ کے بندو، آپ مسجد آتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، دل سنورتا ہے، دل نکھرتا ہے۔ یقیناً آپ کے دوستوں میں ایسے بھی ہوں گے جو بگڑے ہوئے ہیں، جو پوری طرح سے فتنوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ ارے ان کو الگ مت کیجئے۔ اور ہمارا پرابلم کیا ہے؟ یا تو ان سے بالکل الگ رہتے ہیں یا قریب ہو تو ان کے ہو کر رہ جاتے ہیں، یہ 2 بھی غلط ہے۔ آپ ان سے پوری طرح سے کٹ کر رہیں گے تو وہ لوگ اور 10 نوجوانوں کو بگاڑیں گے۔ آپ ان میں قریب ہو کر اصلاح کی نیت اگر آپ کی نہیں ہوگی، زبان آپ ہمیشہ بند رکھیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ کل کے دن اس زہر کا اثر آپ بھی قبول کر لیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اصلاح کرنا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، نوجوانوں کو علماء کی خدمت میں لانا ہے۔ مولانا میرے دوست ہیں، بہت اچھے ہیں، تھوڑا سا سمجھائیے کہ یہ تھوڑا نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہمیشہ باہر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پتا کہ اس عالم دین کی چند باتیں اس نوجوان کو سبحان اللہ بدل کے رکھ دیں۔ یہ طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، آپ مثلا اگر یہاں 20-30 نوجوان اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اگر ان 30 نوجوانوں نے اگر مزید 30 پر محنت کی، یہاں 60 ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ مسجد حفیظیہ کے آس پاس میں صرف یہی نوجوان ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں، عقیدے کے ناحیے سے بگاڑ ہے، آپ ان کی فکر کیجئے، اخلاقی ناحیے سے کمزوری ہے، آپ ان کی فکر کیجئے، اور اسی طرح سے مالی دنیا میں بہت پریشان ہے، یا تو غلط کمائی کما رہے ہیں یا غلط جو ہے راستہ اختیار کیے ہیں، آپ ان کو صحیح گائیڈ کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کے کام آئیے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے گھر لائیے، یہیں پر ہدایت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو، یہ جذبہ جب تک میرے اور آپ کے اندر نہیں آئے گا نا، تب تک ماحول نہیں بدلے گا۔ ماحول کو بدلنے کے لیے اپنے دوستوں پر بڑی گہری نظر رکھنا، اور نظر انداز مت کیجیے، آپ انہیں دھتکاریے مت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، مطلب یہ ہے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور جہاں
پریشانی ہے آپ اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں. انگلی میں پریشانی ہوئی, انگلی کو کاٹ کر نہیں پھینکتے, اس انگلی کی آپ سبحان اللہ مرہم پٹی کرتے ہیں. یہی کام ہمیں کرنا ہے آج. اس لیے نوجوانوں پہ محنت کریں. ہم مرد حضرات سے بھی ہم گزارش کریں گے, حضرات سے, نوجوانوں سے, کہ سب جڑ جائیں, محنت کریں. اللہ کی قسم محنت سے ماحول بدلے گا, تڑپ سے ماحول بدلے گا. اور آخر بات یہ ہے دوستو, آخر بات یہ ہے, خاص کر نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, ہم اور آپ کیسے ہیں رب جانتا ہے دوستو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لائیے میرے بھائی, لیجئے میرا موبائل ہے, لیجئے آپ کا موبائل ہے, اور اس میں جو ہے آپ سرچ کیجئے, آپ کے موبائل میں ہم سرچ کریں. ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کے پاس اللہ کے پاس جواب دینا ہے, یہ احساس پیدا ہو جائے تو کافی ہے. آج کے پورے موضوع کا خلاصہ یہی ہے, حشر کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے. اللہ ہر نوجوان سے پوچھے گا, وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ, اے نوجوان تو نے اپنی جوانی کہاں کھپائی؟ اللہ کے گھر میں یا مے خانوں میں, اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں یا برائی کو آگے بڑھانے میں. اے نوجوان تو نے اپنی جوانی کہاں کھپائی؟ اور شروع میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ کے بندو, جوانی بڑی عظیم نیکی ہے. جوانی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنا. اگر جوانی میں دل نہیں سنبھل رہا ہے, دل کو سنبھالیے. نمازوں کا اہتمام کیجیے. نوجوانوں اپنی جوانی اور اپنی جوانی کی صبح کی شروعات روزانہ نماز فجر سے کیجیے, تلاوت قرآن سے کیجیے, علماء سے اپنی صحبت کو مضبوط پکڑیے, علماء سے قریب ہو جائیے, اور اپنے پرابلمز تنہائی میں علماء کے سامنے ذکر کیجیے. اللہ کی قسم وہ راستے بتائیں گے آپ کو. امید ہے انشاءاللہ ایک عزم کے ساتھ ہم اٹھیں گے, خود بدلیں گے, ماحول کو بدلیں گے. انشاءاللہ ہم خود سنوریں گے اور ماحول کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے. اور ایسے مبارک حلقات سے ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں گے, اور اللہ کے دربار میں اور گھر میں راتوں کے حصے میں اٹھ کر اپنی جوانی کو اللہ کے حضور رکھ کر مانگیں گے, اے اللہ یہ میری جوانی ہے, تو اس کی حفاظت فرما, اس کی تنہائیوں کی حفاظت فرما, اس کے جذبات کی حفاظت فرما, اس کی فیلنگز کی حفاظت فرما, اس کے جوش اور جذبے کی حفاظت فرما, اور اس کے اندر پائی جانے والی جو طرف ہے, خواہ وہ خیر کے حوالے سے ہو یا برائی کے حوالے سے ہو, اے اللہ اسے صحیح رخ عطا فرما. یہ مانگیے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, پروردگار مجھے اور آپ کو جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنوں کے اس دور میں جہاں ہر طرف فتنے پوری طرح سے امنتے ہوئے آ رہے ہیں اور نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں, نوجوانوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں, اے اللہ اس نازک دور میں تیرے دربار میں بیٹھ کر اے اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں, مسلم قوم کی حفاظت فرما, مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت فرما. جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں, اے اللہ نیک جوڑے کے فیصلے ان کے حق میں فرما, شادیاں سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما, اچھی صحبتیں ہمیں نصیب فرما, اچھی صحبتیں ہمیں نصیب فرما, نیکی کا اثر ماحول میں چھوڑنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماؤں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرد حضرات جو کما رہے ہیں ان کی کمائی میں برکت نازل فرما, حلال راستے انہیں نصیب فرما, مالی مشکلات کو دور فرما. اور اس مجلس میں جو حضرات و خواتین اور نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہیں, اے اللہ امن کے فیصلے فرما, صحت کے فیصلے فرما, اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما. ہر فتنے سے اے پروردگار تو ہم سب کی حفاظت فرما. اس مجلس کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے پروردگار,
رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا فرما، ایمان کو مضبوط فرما، ایمان کو مضبوط فرما، ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آخر میں ہم ذمہ داران مسجد، احباب، حضرات، محترم نوجوانوں اور اسی طرح سے تمام حاضرین، مشارکین اور مشارکات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام نے سنہرا موقع ہمیں عنایت کیا کہ ہم آئیں اور آپ کے درمیان حاضر ہو کر کچھ باتیں عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔